ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ جاسوسی دھوپ کی اجازت ہے دو وجہ سے۔ ایک وہ جاسوسی جس سے اسلام مضبوط ہو یا اسلامی حکومت مضبوط ہو، اور دوسری وہ جاسوسی جو ملک کو مضبوط کرے۔ یہ جائز بھی ہے اور درست بھی ہے، کرنی بھی چاہیے۔ اس کے لیے حکومت نے بہت سارے ادارے قائم کر رکھے ہیں۔ بہرحال بات وہ نہیں ہے۔ جواز صرف دو صورت میں ہے۔ ایک یہ کہ اسلامی حکومت اسلامی معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے ہو اور اس میں ملک کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسری جاسوسی ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہو جائز ہے۔ باقی اپنے بھائیوں کی جاسوسی کرنا وہ اس کا اپنا فعل ہے، اس سے ملک کو نقصان نہیں ہوتا ہے، اسلامی معاشرے کو نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی برائی پھیلا دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں اسی کو منع کیا گیا ہے۔ جنگ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، بہت دیر گزر گئی، دعا مانگتے رہے، پھر آپ نے سلام پھیرا اور فرمایا ہے کوئی جو کفار کی خبر لے کر آئے۔ صحابہ کانپ رہے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے، آندھی چلی ہوئی تھی، ایسے میں کسی کو اٹھنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ پھر آپ نماز میں مشغول ہو گئے، پھر آپ نے سلام پھیرا اور فرمایا ہے کوئی، لیکن پھر کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ پھر سلام پھیرا اور فرمایا ہے کوئی جو کفار کی خبر لائے، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، حذیفہ کہاں ہیں؟ حضرت حذیفہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں پریشان، اب تو نام لے گیا، اب تو اٹھنا ہی ہے۔ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی حاضر ہوں۔ کہا کہ جاؤ کفار کی خبر لے کر آؤ۔ سخت ترین سردی تھی، ٹھنڈ تھی، کب کبا رہے تھے۔ فرمایا کہ جب میں باہر نکلا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے گرم حمام میں رکھ دیا۔ اور پھر حضرت حذیفہ خندق تلاب کر گئے، لیکن جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھانا، صرف حال معلوم کر کے آؤ۔ تو جا کر دیکھا کہ کفار کی ہانڈیاں تو کھانا پک رہا تھا، آندھی کی وجہ سے الٹ گئی ہیں اور چولہے ٹوٹ گئے ہیں، خیمے اکھڑ گئے ہیں، اور جو جانور بندے ہوئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ریت ہے وہ آنکھوں میں گھسا جا رہا ہے، بڑا برا حال ہے۔ ایسے میں ابو سفیان نے کہا کہ اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھو، مطلب یہ کہ کوئی جاسوس ہمارے درمیان نہ آ گیا ہو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے کچھ کہتا، میں نے فوراً ایک برابر والے کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ تم کون ہے، نام بتا۔ اس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہوشیار رہنا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہے، گھومے پھرے۔ ابو سفیان بہت قریب تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے سوچا تیر نکالوں اور مار دوں، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یاد آئی کہ میرے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ رکھنا، تو میں خاموش رہ گیا، میں نے اپنا تیر واپس رکھ لیا۔ جب میں واپس ہوا وہاں سے تو بھی سخت آندھی چل رہی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ واپس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے قریب بلایا اور مجھے اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا، اور آپ نے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، اور پھر فرمایا کہ کیا خبر لائے ہو۔ میں نے ساری بات سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میرے اوپر ڈال دی اور کہا کہ تم آرام کرو۔ میں ایسا سویا دوسرے دن چڑھ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیدار کیا اور کہا کہ اے سونے والے اٹھ، بیدار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، کیا؟ جو کوئی کفار کی خبر لائے اس کے لیے جنت کی خبر ہے۔
لیکن ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نبی نے میرا نام لیا تو میں گیا۔ اللہ، اسلامی معاشرے کو، اسلامی حکومت کو یا ملک کی حفاظت کے لیے جاسوسی جائز ہے، لیکن مسلمان بھائی کی جاسوسی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کیا۔ آپ نے اپنا نظام بھی ایسے ہی قائم کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور پھر جب آپ عمرے کے لیے، حج کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے داخل ہونے نہیں دیا۔ اس وقت پھر آپ واپس ہوئے اور 1 سال کا معاہدہ ہوا کفار مکہ سے کہ جنگ نہیں ہوگی اور اگلے سال آپ آ کر یہاں عمرہ حج کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کفار سے ملحق جو قبائل تھے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا کہ دیکھو معاہدہ ہم نے نہیں توڑا ہے، وہ انہوں نے توڑا، ہم اس کی بھرپائی کر دیں گے۔ نبی نے بات نہیں کی اور اسے کہا کہ نکل جا میرے سامنے سے، باہر نکال دیا۔ مدینہ سے وہ ناکام واپس ہوا، اپنے لوگوں میں، اپنے قبیلے میں، مکہ میں پہنچا تو پریشان تھے کہ کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ دوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں 10,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور اتنی رازداری سے سفر کیا، اتنی رازداری سے سفر کیا کہ کوئی آدمی آپ سے پہلے مکہ نہیں پہنچ پایا اور آپ نے جا کر مکہ فتح کر لیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ جب لشکر مینا تک پہنچ گیا، رات میں قیام کیا، اس وقت ابو سفیان کو خبر ہوئی، لیکن مکہ والوں کے ہاتھ پیر کھل گئے، کچھ نہیں ہو سکا، اور بغیر قتل کے، بغیر جنگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ ایک آدمی کو کانوں کان مکہ میں خبر نہیں ہوئی کہ 10,000 کا لشکر جبران لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اتنی بڑی جمعیت اور اتنا بڑا کام، اتنی رازداری سے ہم اپنے مومن بھائی کا راز نہیں چھپا پاتے۔ افسوس کی